انسان کی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا وہ دن کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دن اس کے بارے میں چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا رزق طے کر دیتے ہیں، اس کی عمر طے کر دیتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے یہ طے ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ دن ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب انسان اس دنیا سے قبر میں جائے گا، روئے زمین سے زیر زمین چلا جائے گا، پھر انسان کی آنکھ کھلے گی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، میں کہاں تھا، کہاں پہنچ گیا۔ اور تیسرا دن جو انسان کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے، جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ 3 دن انسان کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مہلت دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، جہاں تم نے ہمیشہ جانا ہے، ابدالآباد رہنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس زندگی کو بھول گئے اور دنیا کے لہو و لعب میں پڑ گئے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنی اصل زندگی سمجھ لیا، ہم نے دنیا کے آسائش و آرام کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اب بس یہ حرف آخر ہے، ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، ہم نے اس دنیا کو کمانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ہم نے کہا کہ یہ ساری آسائشیں، یہ ساری راحتیں، یہ ساری عزتیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہمیں میسر ہو جائے تو ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم خوشحال ہو جائیں، جب ہمارے پاس دولت آ جائے، جب ہمیں ہر طرح کے غم سے افاقہ مل جائے، پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ حالانکہ یہ غلط سوچ ہے کہ ہم اس وقت عبادت کریں گے جب ہم تمام غموں سے بے فکر ہو جائیں گے، جب ہم ہر طرح سے خوشحال ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہمارا ٹائم ہوگا یا وہ جو وقت ہوگا وہ ہماری عبادت کا وقت ہوگا، پھر ہم اللہ کی عبادت یکسو ہو کے کریں گے۔ یہی ہماری بھول تھی۔ حالانکہ جو وقت وہ ہم سوچ رہے تھے، جو اس وقت گزر رہا تھا، وہی تو وقت تھا۔ نامعلوم زندگی کتنی ہے، کس وقت انسان کی سانس نکل جانی ہے۔ انسان کی زندگی، اس کے اندر مختلف منازل ہوتی ہیں جن کو مواسم العمر کہا جاتا ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے اور اسے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، سارا وقت وہ کھیل کود میں گزار دیتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا، ہر وقت یہی دل چاہتا ہے کہ میں کھیلتا رہوں، ہر وقت میں مشغول رہوں کھیل کود میں۔ مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی کیفیات بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں، انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، انسان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ نجم الدین سیفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر 8 سال کے بعد انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں، انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پہلے 8 سال یہ لعب میں گزار دیتا ہے، کھیل کود میں گزار دیتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے 8 سال وہ لہو میں گزار دیتا ہے، لاابالی پن میں گزار دیتا ہے،
اس کے بعد جو اگلے 8 سال آتی ہیں وہ انسان جو ہے وہ زینت میں گزار دیتا ہے، اپنے آپ کو بناؤ سنگھار میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو بنانے میں سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلے 8 سال آتی ہیں وہ تفاخر بینکم، کہ انسان کے جو دوست احباب ہوتی ہیں، اس انسان کے جو ہم عمر نوجوان ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سب میں وہ اپنے آپ کو ایک ممتاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے جدا سمجھتا ہے، اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہوتی ہے۔ پھر 5ویں جو قسم آتی ہے، اگلے جو 8 سال ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 5 موسم آتی ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، اور اگر مان لیا جائے کہ ہر 8 سال کے بعد انسان کی کیفیت کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو یہ 8 سال بعد جو 5 موسم آئے ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے تو جب یہ 5 موسم گزریں گے تو انسان کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے، پھر انسان کو ہوش آتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ پھر انسان کو سمجھ آتی ہے، جو اس کی طبیعت کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے، جو جذباتی پن ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ٹھہراؤ آنے لگتا ہے، پھر انسان کو سوچیں گھیرنے لگتی ہیں، پھر انسان کی طبیعت نرم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے قریب جانا تھا، لیکن جو میں اعمال کرتا رہا یہ تو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تک پہنچنا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنا صرف 2 قدم پہ ہے۔ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ کو پانا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے نفس کو مارنا مشکل ہے۔ یہ جو نفس کے اندر میں آ جاتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی ہوں بس، یہی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ برا ہے؟ عرض کیا گیا جی بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اکیلا کھائے اور اپنے غلام کو مارے۔ اکیلا کھانے کا کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ کہ مل جل کر رہنے کی عادت نہ ہو اور اپنے ماتحتوں پر سختی کرے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس سے بھی برا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، ایسا آدمی اس سے بھی برا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی برا شخص بتاؤں جو اس سے بھی برا ہو؟ عرض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ کہ اس سے نیکی کی امید نہ ہو اور نہ اس کے شر سے بندے امن میں ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا بندہ بتاؤں جو اس سے بھی برا ہو؟ عرض کیا گیا ضرور بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی بھی بندے کی معذرت قبول نہ کرے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے جو پروردگار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اگر یہ بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو انسان تو دوسرے کو جینے بھی نہ دے۔
دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی کتنی باتیں بتائی ہیں کہ کون کون آدمی برا ہے. ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ خصلتیں موجود نہیں ہیں. اس مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں ہوتی ہے جو اپنے برے بدکردار گناہگار بیٹے سے بھی محبت کرتی ہے. یا پھر وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتی ہے. بندہ کتنا ہی گناہوں میں لتڑا ہوا کیوں نہ ہو، بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، بندہ کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو، وہ ذات اس سے نفرت نہیں کرتی ہے، وہ ذات اس سے محبت کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کی چیزیں پئیں گے، قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے، خوب باتیں بنائیں گے. وہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں خوش ہو اللہ رب العزت اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ آدمی بھی اسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک حدیث میں فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا اس پر اس نے سچی توبہ کر لی، پھر وہ توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو اسی گناہ کا طعنہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ طعنہ دینے والا انسان خود اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. کتنی بڑی وعید ہے میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں. ہم سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ عادتیں موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے میرے سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے 5 ماہ تک اللہ رب العزت نے مجھے تہجد سے محروم رکھا. کسی نے پوچھا حضرت وہ کون سا گناہ تھا؟ تو فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے دل میں سوچا، کسی کو کہا نہیں، زبان سے بھی نہیں کہا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، جبکہ وہ ریاکاری نہیں تھی. میرے اس سوچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رکھا.